یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہیں تو یقین بھی رکھیں، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہیں کیوں یہ بے چینی آپ کو ستاتی ہے؟ آپ جلد باز ہیں اور آپ کی جلد بازی آپ کو تھکاتی ہے۔ آپ ہر بار نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار آپ کو آپ کی محبت سے بچاتی ہے، لیکن آپ کو ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، پر زندگی آپ کو ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے آپ کو ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھیں اللہ کو، پھر آپ کو کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو آپ نے چاہا ہوگا۔ آپ راضی رکھیں اسے، پھر وہی ہوگا جس پر آپ کا دل راضی ہوگا۔ سب آپ کا ہوگا جب آپ کا کارساز اللہ ہوگا۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں تو اللہ انہیں پھر سے جوڑتا ہے اور پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، ایک اللہ سے کی ہوئی محبت اور دوسری اللہ کے لیے کسی اور سے کی ہوئی محبت۔ کوئی انسان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ کبھی بھی اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور عزت کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے، وہ اللہ کو پا لیتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے وظیفے کرتے ہیں، لیکن صبر کرنے والے اللہ کو پا لیتے ہیں۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں نیکی نہیں تو آپ اپنے ہاتھوں پر چند آنسو رکھ کر جو چاہیں لے لیں۔ جب آپ اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ زندگی میں سب سے مشکل کام ان لوگوں کے ساتھ مخلص ہونا ہوتا ہے جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ آپ کی مخالفت میں ہر حد کراس کر جائیں گے۔ آپ وہ مانگتے ہیں جو آپ کو اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کے عیب چھپا رکھے ہیں اور آپ کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اگر یہ زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس آپ اپنے رب کے شکر گزار رہیں۔ یاد رکھیں ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جنہیں رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے تو اپنے آپ کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ محنتی انسان کے سامنے پہاڑ کنکر ہے اور کاہل انسان کے سامنے کنکر پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم پر کوئی ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت انا سے بڑھ کر ہے۔ پتہ ہے اللہ کی محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور بھی صبح کو اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیج دیتا ہے۔
رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ یاد رکھیں، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کریں، کیونکہ جہاں سے انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ اللہ کے نزدیک جب کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اس حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لیا کریں، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کو سینے میں دفن کر دیں۔ اگر اپنے چہرے پر سجائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، اور یہی سوچنا ان کو اس برائی سے روک لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جو کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو آپ نے اللہ کی عدالت میں ثابت بھی کرنا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کسی کے بارے میں لکھیں یا بولیں کہ حقیقت لکھ رہے ہیں کہ الزام لگا رہے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کریں، کیونکہ جو پتھر پانی میں گرتا ہے تو وہ اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود آپ کی گواہی دے گا۔ جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ خزاں سے گرے پتوں کو حقیر مت سمجھیں، کیونکہ انہی کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کریں، مرنے کے بعد غیر بھی کندھے پر اٹھا لیتے ہیں۔ زندگی میں جو لوگ کبھی کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے ہیں تو اس پر غمگین بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے رب پر بہت بھروسہ کرتے ہیں تو جان لے وہ رب آپ کے بھروسے کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود ہی اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ رات چاہے جتنی بھی اندھیری ہو، سورج کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے تب تک آپ ہار بھی نہیں سکتے۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھیں۔ مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی مشکل کا بیس بدل کر ہی آتی ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زور سے تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ سپنے ان کے پورے نہیں ہوتے جن کے باپ مالدار ہوتے ہیں، سپنے ان کے پورے ہوتے ہیں جو ضد پر اڑے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے نہ ڈریں جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، ڈریں ان لوگوں سے جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے رہنا بیماری ہوتا ہے، کیونکہ بھیک میں ملی ہوئی 2 لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیک ملتی رہے گی۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کیسے یہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے،
بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلائیں، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے۔ جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر آپ کی زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ بات علم سے کرو، طاقت کا سہارا نہ لو، کیونکہ طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، علم کے آگے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے، در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ سراسر خیر تھی۔ زندگی میں ہر موقع سے فائدہ اٹھائیں، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ غلطی نکالنا تو بہت آسان ہے، لیکن کسی کو ٹھیک کرنا نئی تعمیر سے زیادہ مشکل کام ہے۔ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی دانائی اور حکمت چاہیے۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ اب آپ اپنی باری کا انتظار کریں۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کرتا، لیکن انسان کو مصیبت میں مبتلا کر کے خوش ہوتا ہے۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے، اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جائیں اللہ حافظ کہا جا رہا ہے۔ نہ کامیابی حتمی ہوتی ہے اور نہ ہی ناکامی، بلکہ اصل چیز کوشش جاری رکھنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ صبر، استقامت اور محنت کامیابی کے لیے صفات کا ایک ناقابل شکست مجموعہ ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن ہے، کتنی دولت ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ یا کتنے گھر ہیں؟ کھانی تو بس 2 روٹیاں ہی ہیں، جینی تو بس ایک ہی زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے گزارے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی میں جیے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت، اس لیے زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ زندگی میں ایک پل بھی لوگوں کے کہنے پہ نہ جینا، کیونکہ جواب اللہ کو آپ نے دینا ہے، لوگوں نے نہیں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے، اور جب یقین بھی کرنا تو بڑا سوچ سمجھ کر کرنا کہ ایک غلط فیصلہ آپ کو خاک میں ملا دے گا۔ رشتے بھی رزق کی طرح ہوتے ہیں، اگر بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ صرف ایک شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر رہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر لفظوں سے آپ کی دھجیاں اڑا دے۔ نصیحت ایسی چیز ہے جس کی عقل مندوں کو ضرورت نہیں، اور بیوقوف اسے قبول نہیں کرتا۔